اٹھایا جاتا ہے، ایک نرم قدم اٹھایا جاتا ہے حسبہ قانون کے حوالے سے، تو آپ اس کے ورقے پھاڑتے ہیں، اور ورقے پھاڑنے کے بعد پھر یہاں اس ایوان کے اندر آپ حدود اللہ میں ترمیم کرتے ہیں، فحاشی اور یعنی کو فروغ دینے کے لیے نئی قانون سازی کرتے ہیں، غیرت کے نام پر قتل کے لیے ماحول بناتے ہیں۔ پھر اس کا رد عمل کیا ہوگا؟ یہی ہوگا کہ ایک دن مذہبی طبقہ، مذہبی لوگ وہ مایوس ہو جائیں گے اور یہی کہیں گے کہ جمہوریت کفر ہے، ووٹ حرام ہے، پارلیمنٹ کی کوئی افادیت نہیں ہے، بہت دیکھ لیا ان لوگوں کو، علماء کو بھی بھیج دیا، اس کی کوئی افادیت نہیں ہے، کورٹ بھی اسلام کو تحفظ فراہم نہیں کرتا، وہ بھی صوبہ سرحد کے اسمبلی کے قانون کو واپس دھکیل دیتا ہے۔ پھر یہی رد عمل ہوگا کہ جو آج سوات میں ظاہر ہو رہا ہے اور اس کے مظاہرے ہو رہے ہیں۔ لہذا آپ ملک کو کدھر لے جانا چاہتے ہیں؟ کبھی اس پہلو پہ نظر ڈالا ہے کہ ہم نے خود دنیا کو مایوس کیا ہے، پارلیمنٹ کا کردار منجمد ہو گیا ہے، قانون سازی کے حوالے سے ہم نہیں کہتے کہ میری پارٹی کے اسلام کو آپ تسلیم کریں، میں نہیں کہتا کہ میرے منشور کی بنیاد پر آپ قانون سازی کریں، میں نہیں کہتا کہ آپ شیعہ کے مذہب پہ عمل کریں، میں نہیں کہتا کہ آپ سنی کے مذہب پہ عمل کریں، میں نہیں کہتا کہ آپ دیوبندی کے مذہب پہ عمل کریں، میں نہیں کہتا کہ آپ بریلوی کے مذہب پہ عمل کریں، آپ اہل حدیث کے مذہب پہ عمل کریں، آپ میری پارٹی کے منشور کو مانیں۔ میں کہتا ہوں اسی ایوان نے آئین کی روح سے اسلامی نظریاتی کونسل تشکیل دی ہے، جس میں ماہرین قانون بھی ہیں، ماہرین شریعت بھی ہیں، تمام مکاتب فکر کی نمائندگی کرتے ہیں، تمام مکاتب فکر کی متفقہ سفارشات مکمل بھی ہو چکی ہیں، اسمبلیوں کو بھیجی جا چکی ہیں، پارلیمنٹ کی ملکیت بن چکی ہیں، صوبائی اسمبلیوں کی ملکیتیں بن چکی ہیں، پڑی ہیں انتظار میں کہ کب ایوان میں آئیں اور کب اس کی بنیاد پر قانون سازی ہو۔ اگر آپ آئین کی روح سے اس راستے کو نہیں اپنائیں گے، اسلامی نظریاتی کونسل کے سفارشات پر قانون سازی نہیں کریں گے، اور پھر لوگ مایوس ہو جائے اور اسی مقصد کے لیے وہ بندوق کی طرف ہاتھ بڑھائیں، تو پھر جب آپ راستہ روکتے ہیں، بند باندھتے ہیں، تو پانی نے کہیں سے تو نکلنا ہوتا ہے۔ پھر شکایت کس سے کرتے ہیں؟ یہ فسادی اور یہ فسادی اور یہ فسادی، ان پر جوں تک نہیں رنگتے آپ کی ان باتوں کی۔ آپ کا پورا میڈیا اس کے خلاف بول رہا ہو، ان پر کوئی اثر نہیں ہو رہا اس بات کا، وہ پورے خود اعتمادی کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کے خلاف جہاد لڑ رہے ہیں۔ یہ ساری چیزیں کہاں تک جائیں گے آخر؟ تو اگر تو آپ نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اس ملک کو جانے دو، پھر آپ کی پالیسیاں بالکل ٹھیک ہے، پھر بالکل آپ صحیح سمت میں جا رہے ہیں۔ اگر ہم نے فیصلہ کر لیا کہ ملک کو جانے دیں، پھر ہماری فوجی قیادت صحیح سمت میں جا رہی ہے، پھر ہمارا ایوان صدر صحیح سمت میں جا رہا ہے، پھر ہمارا پرائم منسٹر صحیح سمت میں جا رہا ہے، اور اگر ہم نے ملک کو بچانا ہے، ملک کی بقا اور اس کا استحکام اور اس کی سلامتی سب سے اولین ترجیح ہے، تو پھر آپ خدا کے لیے سوچیں اپنی پالیسیوں پر اور تبدیلی لائیں۔ اور اگر ہم باضابطہ اعلان کر دیتے ہیں کہ ہم عالمی اتحاد کا حصہ نہیں ہیں، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ یہ لوگ فوراً کہیں گے کہ ہماری جنگ ختم ہو گئی، ہم پاکستان کے ساتھ جنگ نہیں لڑیں گے۔ کوئی تو ہے جو ان کو لڑا رہا ہے، کوئی تو ہے جو ان کے اندر ایک رد عمل پیدا کر رہا ہے، ابھار رہا ہے، اس میں شدت پیدا کر رہا ہے، اس میں نفرت پیدا کر رہا ہے، اس میں تعصب پیدا کر رہا ہے۔ یہ زمین بنتی ہے، نفرت کی زمین بنے گی تو نفرت پیدا ہوگی، تعصب کی زمین بنے گی تو تعصب پیدا ہوگا۔ اس طریقے سے تو نہیں کہ خود بخود لوگ حکومتوں کے ساتھ لڑ رہے ہیں، یہ ساری زندگی کیوں نہیں لڑ رہے تھے؟ آج کیوں لڑ رہے ہیں یہ لوگ؟ کیا حالات بن گئے آپ کے ملک میں؟ بین الاقوامی قوتوں نے اس خطے میں جو حالات پیدا کیے ہیں، اگر آج پاکستان کی طرف وہ آگ بڑھ سکتی ہے، ہم انڈیا کو بھی کہہ دینا چاہتے ہیں کہ یہ آپ مت سوچیں کہ پڑوسی کے گھر میں تو آگ لگے گی سو لگنے دو، میں محفوظ رہوں گا، یہ جائے گی انڈیا کی طرف بھی، اور چین بھی اس خطے کا ملک ہے، یہ سارا خطہ اس کے لپیٹ میں آ سکتا ہے۔ اس پہ پورے خطے کے بڑے ممالک نے سوچنا ہے، غور کرنا ہے کہ ہم کس طریقے سے اور کس حکمت عملی سے اس مسئلے کا سیاسی حل ڈھونڈ سکتے ہیں۔ آج اوباما کہہ رہا ہے کہ ہم جنگ ہار رہے ہیں، آج امریکہ کے دانشور کہہ رہے ہیں کہ ہم جنگ ہار رہے ہیں، ہم عراق میں ہار چکے ہیں، ہم افغانستان میں جنگ ہار رہے ہیں۔ اتنی بڑی قوتیں پوری دنیا کا لاؤ لشکر لے کر ان غریب و فقیر ممالک میں آ کر اترے، ان لوگوں نے ان سے لڑائی لڑی، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جنگ نہیں جیت سکتے۔ آپ کس طرح پاکستان میں کہہ سکتے ہیں کہ ہم جنگ جیت رہے ہیں؟ اور مجھے معاف فرمائیے،
میں ایک بات پھر کہنا چاہتا ہوں کہ سوات میں جو آپ نے نظام عدل ریگولیشن کے نفاذ کا معاہدہ کیا ہے، یہ معاہدہ آپ نے جیتی ہوئی جنگ کی بنیاد پر نہیں کیا، یہ آپ نے ہاری ہوئی جنگ کی بنیاد پر کیا ہے۔ اس کا اعتراف کیجئے۔ ہاری ہوئی جنگ کے نتیجے میں پھر یہی ہوتا ہے۔ جس طرح آپ نے شملہ معاہدہ ہاری ہوئی جنگ کی بنیاد پر کیا تھا، سوات کا معاہدہ بھی ہاری ہوئی جنگ کی بنیاد پر ہے۔ اور ایک دفعہ پہلے بھی معاہدہ ہوا تھا جب صوبہ سرحد میں نئی حکومت بنی ANP کی، لیکن اسلحہ نہیں اتارا گیا، دوبارہ جنگ شروع ہو گئی۔ آج پھر وہی صورتحال ہے کہ معاہدے ہوتے ہیں، غیر مسلح نہیں کیا جاتا، اور دوبارہ پھر جنگ شروع ہو جاتی ہے۔ تو اس حوالے سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جہاں تک سوات شریعت نظام عدل کا مسئلہ ہے، اس میں اب بھی کمزوریاں ہیں۔ کچھ کمزوریوں کا ذکر ہمارے آفتاب خان شفاؤ نے بھی کیا، یعنی کم از کم ایک بات تو مہربانی کر کے کر لو، وزیر داخلہ صاحب پتہ نہیں بیٹھے یا نہیں بیٹھے، صوفی محمد صاحب کی تنظیم نفاذ شریعت محمدی کے ساتھ معاہدہ ہوا ہے، اس نے باقاعدہ خود اپنے ہاتھ سے دستخط کیے ہیں، اپنی تنظیم کا نام لکھ کر دستخط کیے ہیں، جبکہ آپ کے ملک میں قانون کی بنیاد پر وہ کالعدم ہے۔ ایک کالعدم تنظیم کے ساتھ آپ نے معاہدہ کیا ہے، کم از کم آج تو یہ اعلان کر دو کہ ہم نے اس کی وہ پابندی اٹھا لی ہے اور اب وہ کالعدم تنظیم نہیں ہے۔ یہ بھی نہیں کر رہے ہم لوگ۔ تو آپ دنیا کے سامنے کیا پیغام بھیج رہے ہیں؟ کس طرح آپ دنیا کو مطمئن کریں گے؟ پھر ظاہر ہے جی یہاں پر کچھ باتیں طے ہوئی تھی کہ ہم نے آئین کی روح سے قانون سازی کرنی ہے، خلاف شریعت قانون کو ہم نے ختم کرنا ہے۔ شریعت کے مطابق قانون سازی سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے، اس کے لیے کوئی نہ شروعات ہیں نہ کوئی ایسا ارادہ ابھی تک ہے۔ وزیر قانون صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ابھی تک کوئی ایسا ارادہ مجھے نظر نہیں آ رہا کہ یہ سوچ پیدا ہو گئی ہو کہ چلو اس دنیا کو مطمئن کرنے کے لیے یہاں ایوان تو اپنا کردار ادا کرنا شروع کر دے۔ مجھے افسوس ہے اس بات پر کہ ہمارے سرحد کے حالات بہت گھمبیر ہیں، لیکن اس کے باوجود صوبہ سرحد کے حوالے سے صدر پاکستان کی گفتگو نہ ہونے کے برابر تھی۔ جو چیز ہمارے سلامتی کا سوال پیدا کر رہا ہے، اس میں ڈرون حملوں تک کا ذکر نہیں ہے۔ لوگ موازنہ کرتے ہیں، انڈیا کی طرف سے 2 جہاز اڑتے ہیں، 2 کلومیٹر اندر آتے ہیں، 2 منٹ کے لیے اندر آتے ہیں، ہم پوری قوم کھڑی ہو جاتے ہیں۔ وزیر اعظم صاحب، تمام سیاسی پارٹیاں، مذہبی پارٹیاں، پوری قوم کی نمائندگی کرتے ہوئے اکٹھے ہو جاتے ہیں، ایک قومی یکجہتی کا اعلان کرتے ہیں کہ صاحب سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ہم ان حملوں کو برداشت کر سکیں، قوم میدان میں نکلے گی۔ لیکن مغربی سرحدات پر آپ کے دن میں کتنے حملے ہو جاتے ہیں؟ کیا یہ آپ کی سرزمین نہیں؟ کیا پاکستان کی اس سرزمین کی کوئی حرمت نہیں؟ کیا یہ ہمارا مادر وطن نہیں؟ کیا اس کی خود مختاری اور اس کا عزت و احترام نہیں ہے؟ کیا اس کے کوئی تقاضے نہیں ہیں کہ ہم ڈرون حملے دیکھ رہے ہیں اور پھر کہتے ہیں جی بہت برا ہو رہا ہے، نہیں ہونے چاہیے؟ جی بابا نہیں ہونے چاہیے۔ حکومت، عام آدمی کہے حکومت کیوں کہتی ہے؟ اور پھر ہم کہتے ہیں کہ جی ہمارے پاس اس کی دفاع کا انتظام ہی نہیں ہے۔ یہاں پر ہمیں بریفنگ دی گئی اور کہا جی ہمارے پاس انتظام نہیں ہے دفاع کرنے کا۔ تو میں ٹی وی پر سن رہا تھا سابق آرمی چیف کی ایک انٹرویو، ان سے پوچھا گیا کہ صاحب ایسی کوئی بات آئی ہے؟ انہوں نے کہا میرے علم میں نہیں ہے کہ کوئی جنرل بھی یہ کہہ سکتا ہے کہ ہمارے پاس اس کی دفاع کا انتظام نہیں ہے، اور اگر کسی جنرل نے یہ بات کہی ہے تو میرے لیے انتہائی باعث دکھ ہے یہ بات کہ پاکستان کیا ایک مکڑی کو بھی نہیں گرا سکتا۔ انہوں نے کہا ہمارے پاس مکمل قوت موجود ہے اس کو گرانے کا۔ اور اس کے بعد آپ پر الزامات لگے کہ صاحب صرف آپ کے اوپر حملہ نہیں کر رہے، آپ کے اپنی سرزمین سے اٹھتے ہیں اور آپ پر بمباری کرتے ہیں، ایئرپورٹ بھی ہمارے استعمال ہو رہے ہیں۔ ہم تردید ضرور کر رہے ہیں، لیکن میں اتنا بتا دوں کہ تردید لوگوں کے دلوں میں اتر نہیں رہی، عام آدمی کو مطمئن نہیں کر رہا یہ تردید، کوئی مؤثر بات نہیں کی جا رہی۔ اور پھر اس حوالے سے
یہاں FCR کی بات کی گئی. FCR کے حوالے سے قوانین میں تبدیلی ہوگی. اس کے لیے قانون میں ترمیم کا لائحہ عمل طے ہو چکا ہے. کس کے ساتھ طے ہوا ہے؟ ہمیں تو علم نہیں. ہم تو حکومتی اتحادی ہیں, ہمیں اس کا کوئی علم نہیں. اور ہمارا اس پر اپنا ایک موقف ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ فاٹا کا جو سٹیٹس ہے اس سٹیٹس کو سمجھنا چاہیے, FCR کو سمجھنا چاہیے, FCR پر بحث ہونی چاہیے, اور اگر تبدیلی لائی جائے بھی تو ایسی نہ ہو کہ کل اس کے اوپر پھر ایک نئی مشکل آپ کے سامنے کھڑی ہو جائے. یہاں جناب تعلیمی پالیسی کی بات کی گئی. جب بھی ہم تعلیمی پالیسی کی بات کرتے ہیں ایک ڈوڑا ہمارا پکا ہے, اس کے اندر ہم ضرور وہ ڈوڑا بولتے رہیں گے. دینی مدرسوں کے نصاب کی اصلاح کرنی ہے. اب دینی مدرسوں کو معاف کر دو خدا کے لیے. دینی مدرسے 10 سال اس کی رجسٹریشن معطل رہی. 1994 سے 2004 تک ان کی رجسٹریشن معطل رہی, اور پھر مذاکرات ہوئے, نصاب کا معاملہ طے ہوا, مالیات کا معاملہ طے ہوا, ان کے نظم کا معاملہ طے ہوا, وفاق المدارس اور دوسرے تمام مکاتب فکر کی وفاق ہائے مدارس ان کے ساتھ متفقہ معاملات طے ہوئے. اس کی بنیاد پر ایک